پاکستان میں بڑا یہ المیہ ہے کہ جو لوگ 20ویں صدی میں پارٹ آف دا پرابلم تھے، آج بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 21 سینچری میں وہ ہمارے لیے سلوشن لے کر آئیں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ 90 کی دہائی سے لاسٹ ڈیکیڈ تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے کیا کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 2008 کے بعد جب اصل اور خالص جمہوریت اس ملک میں بحال ہوئی، اس کا بھی ہم نے اشر دیکھا کہ اس کے اندر کیا کارکردگی رہی، اور پھر جو گزشتہ 16 ماہ تھے وہ ایک لیونگ ٹیسٹیمنی تھے کہ جو سب سے تجربے کار ٹیم تھی، اور نواز شریف صاحب وہاں سے تمام ڈوریاں ہلا رہے تھے، ان کے سمدھی صاحب جو تھے وزیر خزانہ تھے، ان کے اشارے پہ کام ہو رہا تھا۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے پاکستان کا بالکل تیل نکال دیا گیا، پاکستانیوں کا تیل نکال دیا گیا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آج تو ہم فرض کریں، ایک ہی میں مثال دوں کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے، جی وہ مثال یہ کہ آج جو ہم سب کر رہے ہیں کہ جی بجلی کے بلوں کا، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناقابل کہتے ہیں نا کہ اب ہمارے لیے برداشت ہو گیا ان بلوں کی پیمنٹ، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ یہ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو سٹی پیمنٹ کا عذاب ہم پر آیا ہے، اس میں بنیادی کردار کن کن سیاسی جماعتوں کا اور کن کن چہروں کا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی اس میں نون جو ہے پیش ہے، جو ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 13 سے 2018 تک کے اندر اس طرح سے بجلی گھر لگائے گئے، اور ہم لوگوں نے ڈبل کی اپنی کیپیسٹی جنریشن، اور وہ المیہ یہ کہ آپ اس بجلی کو استعمال کریں نہ کریں، آپ کو پیسے دینے ہیں اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو 2000 ٹریلین کی جب آپ یہ پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ تجربہ کار حکومت نے ہی کی، اور اس کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جی اس کے اندر جو ہے بہت بڑا، اب ظاہر ہے کہ ہماری وائٹ کالر کرائم وہ تو نہیں ہوتے، اس کو ثابت تو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جی اگر آپ 1 سینٹ بھی بڑھا دیتے ہیں کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے تو اس میں آپ کو اربوں روپے کے جو ہے مبینہ طور پہ کک بیکس مل رہے ہوتے ہیں، کمیشن مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان ہے۔ آج جو ہمارا انرجی سیکٹر کا پورا معاملہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری جو ایک بدعنوانی کا فریت ہے جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ آرمی چیف نے جو بھی پرسوں بات کی یہاں پر کراچی میں بزنس مین سے، انہوں نے کہا جی تمام سیاسی جماعتیں مور اور لیس ایک جیسی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ راہیل شریف بھی کہا کرتے تھے کہ جی کرپشن کے نیکسس کو توڑنا ہے، دہشت گردی کے نیکسس کو توڑنا ہے۔ تو آج وہی باتیں جو ہے موجودہ آرمی چیف کر رہے ہیں کہ ان کو بھی احساس ہے کہ جی کرپشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس نے اس ملک کی رگوں کو، ہماری کہتے ہیں طاقت کو نچوڑ لیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف ریلیٹڈ ہیں، آ جائیں، لوگوں نے کہتے ہیں نا ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ آلویز فاؤنڈ وانٹنگ، یہ جو انگریزی کا محاورہ ہے ان کے اوپر بالکل سچتا ہے۔ تو وہ آ کر مطلب ہے 74 سال کی عمر میں ماشاءاللہ اب تو ان کو ریٹائر ہونا چاہیے، اور یہ وقت ہے، آخری میں جملہ کہوں گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ نئی قیادت کو لے کر آئیں، نئے چہروں کو لے کر آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں۔ مگر جب میں نئی کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پوتوں کو، نواسے نواسیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بھتیجوں کو لے کر آئیں، بلکہ میرٹ کے اوپر ثانیوں کو جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کی پارٹی میں یقیناً لیگ کا کردار ہے، لیکن شریف خاندان کے ڈی این اے سے منسلک نہیں ہونا چاہیے وہ۔ صحیح جی، عامر الیاس رانا صاحب۔ بڑی مزے کی باتیں کی عامر بھائی نے، اور وہ شاہد خاقان عباسی کسی ڈی این اے سے نہیں تھا اور اس کو وزیر اعظم بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اٹک میں قید ہیں انہوں نے آج تک جان نشینی کسی کو نہیں دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں اور بس میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے ہماری سیاست، ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں ترقی کے لیے تو 2014 میں دھرنے چڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو جس نے بھی سیاست کرنی ہے اس کو شارٹ ٹرم کام کرنا پڑتا ہے، منصوبے لگانے پڑتے ہیں۔ جب وہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں آئے تو اس نے دہشت گردی بھی دیکھی اور یہ سارے منصوبے بنا کے چلا کے دیے، چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی تھی، انٹیلیجنس ایجنسی یہ کر چکی تھی کہ نواز شریف کو نکالنا ہے۔ 16 میں انڈیا نے کہہ دیا کہ جی 17 میں نواز شریف کو کورٹ سے سزا دیں گے، سارا کچھ سچ ہوا، اور اس کے بعد اس رجیم کے لوگوں نے انٹرویوز میں بات مان لی کہ ہاں ہم نے یہ کیا اس ملک میں۔ آپ کیسے، میں بالکل شارٹ کر کے بات بتا رہا ہوں، پچھلے کوئی تجربے کی بات نہیں کر رہا، کہ جن لوگوں نے ڈیلیور کیا اس دوران بھی، کہ ان کے پیچھے کہیں ڈان لیکس چڑھا دی، کہیں جناب پاناما سے اقامہ نکالا، سب کچھ کیا، ملک کو ڈیلیور اسی نے کیا۔ عمران خان صاحب نے درجنوں ڈیمز دینے کے وعدے کیے، سیاحتی مقام ڈھونڈنے تھے، ہیلی کاپٹر پہ پھرتے رہے۔ کے پی میں کون سا نیا سیاحتی مقام بنایا، کون سے ڈیم درجنوں بنا کے دیے، ڈیم فل بنانے کے علاوہ، اور ایک وہ چیف جسٹس بھی ڈیم فل بناتے رہے، سب کو بیٹھ کے جو ان کے اعلی کار تھے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ ہمیں بالکل برا لگتا ہے نواز شریف، کیونکہ وہ کام کر کے گیا ہے، چہرے فلموں میں نئے لائے جاتے ہیں، ہیروئن لائی جاتی ہے، کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ آپ کو تجربے سے کام لینا ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک لاڈلے کے ساتھ تجربہ کیا، ملک کو تباہ کیا، میں بالکل 16 مہینے کے اوپر تعریف نہیں کروں گا،
لیکن ایک صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا گرک مل کے کیا تو کسی کو تو بچانا ہے. وہ ریاست بچاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ڈبو گیا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کل ہی میری شہباز شریف سے بھی بات ہوئی, وہ اگلے 2-4 کہہ رہے ہیں کہ میں بہرحال 7-8 دن 10 دن 12 دن میں پہنچ جاؤں گا یہاں پہ, اور میں نے رات اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ بھئی وہ اس نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اچھا وہ آئیں گے یہاں پہ تب بھی کچھ نہیں ہونے کا, نواز شریف کے علاوہ پی ایم ایل این کے پاس ہے بھی کچھ نہیں, رے آف ہوپ بھی وہی ہے, اور لوگوں میں انہوں نے اپنے ووٹر کو لانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو نہیں لانا. پی ٹی آئی کے ووٹر میں قوت اور تاڑ ہوگی تو جا کے الیکشن لڑے اور ووٹ ڈالے. وہ اپنا لیڈر اریسٹ ہوا, کہاں پہنچ گئے سارے کے سارے. وہ ہماری ریڈ لائن یہ بس 9 مئی کو ایک دفعہ تماشا دکھا کے 25 مئی پچھلے سال کوئی نہیں نکلا تھا. ارے بھائی یہ سارا ملک ہمارے سامنے ہے, یہاں پہ یہیں کے لوگ کام کریں گے, امپورٹڈ لوگ لائیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک جی ایاز صاحب. اب ایک تو پی ایم ایل این کو مبارک ہو, طلال چودھری کراچی پہنچے ہوئے ہیں تنظیم سازی کے لیے. یقیناً اس سے حالات کافی بہتر ہوں گے ان کے, ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, باقی ساری باتیں وہ ضمنی ہیں اور بات کی ہیں, نواز شریف آئیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کر پائیں گے. وہ عامر ضیاء صاحب نے ایک بات آپ کو بتا تو دی, وہ جو رپورٹ ہوئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے کہ سب جماعتیں ایک جیسی پولیٹیکل پارٹیز, اگر اس بیان پہ غور کیا جائے تو مجھے تو مستقبل قریب میں تو ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. میں مستقبل قریب کی بات کر رہا ہوں, یہ ساری ایک ساتھ کنٹینر پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں مجھے مستقبل بھی نظر نہیں آ رہا. اب وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, $100 ارب بھی آنا ہے, اور $100 ارب آنا ہے اور پھر انہی کے حوالے کرنا ہے. اگر یہ سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, بہت سی چیزیں ظاہر ہے وہ بزنس کمیونٹی نے بھی تو بتائی ہوں گی نا, جو ہوئی ہیں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ ہے, وہ ٹیکس بچانا سارا وہ علیحدہ باتیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں بعض دفعہ نا وہ چیزیں ہم اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہماری ہمدردی کہیں نہ کہیں اس طرف ہوتی ہے یا اس طرف ہوتی ہے. وہ ایک جو کاروباری شخص ہوتا ہے نا, وہ اس کی ہمدردی صرف اپنے بزنس کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے, وہ جب یہ تبادلہ خیال آگے بڑھے گا اور واقعی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, اور وہ جو اس وقت ایک ہائیبرڈ ایک رجیم ہے, ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آرام سے اٹھا کے وہ سارے جو اربوں ڈالر ہے وہ پھر ان کے حوالے کر دیے جائیں گے؟ اگر یہ سوچ موجود ہے کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں اور چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو واقعی سسٹم اسی طرح سے چلنا ہے, الیکشنز ہونے ہیں, تو پھر وہ تو فروری مارچ سے آگے مجھے جاتے نہیں نظر آ رہے, ادروائز پھر مجھے الیکشن نظر ہی نہیں آ رہا. صحیح ہے, یہ بڑی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے آپ کی. نہیں بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کنفیوژن کہاں سے آ گئی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا. فیصل صاحب اور الیاس صاحب کو دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کی جو بیڈ پرفارمنس تھی اتحادی حکومت, خاص طور پر نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, کیا نون لیگ کا بیانیہ متاثر ہو سکتا ہے, اور خاص پر ووٹ بینک کے لیے جو ان کا بیانیہ؟ نون لیگ کے پاس تو اب کوئی بیانیہ بچا ہی نہیں ہے. نون لیگ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو